کہا نہیں جی اہل حدیث ہے، یہ دیوبندی ہم جی شرک نہیں کرتے، ہمارے اندر چونکہ یہ مسئلہ نہیں ہے شرک کا یا قبروں کو سجدہ کرنے کا، ہماری 1.5 فٹ اونچی بھی ہو تو خیر ہے، 1.5 2 فٹ اونچی قبریں بنائی جاتی ہیں۔ یہاں پہ قبر کی پختگی کی بات ہی نہیں کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بعض لوگ یہ اس سے استدلال کرتے ہیں مراد یہ تھی کہ جو قبریں پکی ہیں وہی ایک بلش سے اوپر ہیں۔ اس دور میں یہ بات ٹھیک ہے کہ جو پختہ ہوتی تھی انہی کا قد اوپر ہوتا تھا۔ لحدی قبروں کا رواج بھی تھا، شکی قبر بھی اسلام میں جائز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر دونوں قبروں کے ماڈل موجود ہیں، لیکن عرب میں لحدی قبر ہوتی تھی تو وہ نیچرلی ایک بلشت کی ہوتی تھی، تو وہ ان کا یہ گمان ہے بعض محدثین کا، چونکہ یہ حدیث ایک بلش سے اوپر کیا تو اس سے مراد صرف پکی قبریں تھیں، یہ بات بھی نہیں ہے۔ شکی قبروں کا رواج بھی تھا، اور رسول اللہ کی زندگی کے اندر مراد یہ تختے والی قبر ایک ہوتی ہے جس کے اوپر سلیبیں ڈالی جاتی ہیں جو برے صغیر میں رائج ہے، یہ قبر بنانا بھی جائز ہے۔ اور ایک وہ ہے جو عرب میں معروف ہے اور پاکستان میں بھی کسی حد تک بعض علاقوں میں پائی جاتی ہے کہ اس میں سلیبیں نہیں ڈالی جاتی، اس کے اندر قبر کھود کے ایک بغل بنائی جاتی ہے اور اس کے اندر میت کو ڈال کے مٹی پوری کی پوری ڈال دی جاتی ہے، تو وہ بغل کا جو عمومی سائز ہوتا ہے وہ ایک بلشت ہوتا ہے، تو وہ قبر ایک بلش سے اوپر ہوتی ہی نہیں جو تختوں والی نہ ہو۔ ہاں تختے والی قبر کا جب آپ 1.5 2 فٹ نیچے میت کو ڈالتے ہیں تو پھر لامحالہ مٹی کتنی اوپر جائے گی؟ 1.5 2 فٹ جائے گی۔ تو یہ بات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سمجھا رہے ہیں حضرت علی کو کہ ایسی قبر کی بھی اجازت موجود نہیں ہے، اور اس کی وجہ کیا؟ اس کی وجہ بھی اس قبر کو سجدہ گاہ بننے سے بچانا، اس کی وجہ سن لیں۔ بعض لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی ہے۔ دیکھ میں نے آپ کے سامنے پہلے بھی ایک مرتبہ یہ سروے رکھا تھا، ابھی آپ انٹرنیٹ اٹھائیے، آپ وہاں پہ لکھیے معروف مزارات کی تعداد کتنی ہے، آپ حیران رہ جائیں گے۔ اس وقت اسلامی دنیا میں معروف جو مزارات ہیں ان کی تعداد 20,000 سے زائد ہے، 20,000۔ یہ بڑے بڑے مزارات کی بات ہو رہی ہے، یہ چھوٹی قبروں کی، چھوٹے آستانوں کی بات نہیں ہو رہی ہے، درباروں کی بات ہو رہی ہے۔ بڑے بڑے 20,000 سے زائد ہے، صرف کہاں پہ؟ امت محمدیہ میں۔ جس نبی نے یہ نصیحت اور وصیت کی کہ ایک بلشت اوپر اونچی جو قبر نظر آئے اس کو مٹا دو، ان کی امت میں 20,000 قبریں ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا غور کرو، ذرا غور کرو، اس زمین کی پشت کے اوپر کتنے نبی گزرے ہیں؟ 1,00,000 سے زائد تو گزرے ہیں نا، 24,000 40,000 اس تعداد کی بات چھوڑی، 1,00,000 سے اوپر گزرے ہیں۔ بتائیے ان 1,00,000 انبیاء میں سے کتنوں کی قبر معلوم اور معروف ہے؟ 1,00,000 نبی گزرے ہیں، اور اگر قبر پرستی کی اور قبر کی اسلام میں کوئی اہمیت ہوتی تو اللہ رب العزت اپنے نبیوں کی قبروں کو محفوظ فرماتے اور معروف فرماتے اور لوگوں کو اس کی اطلاع پہنچاتے۔ زمین کی پشت کے اوپر کوئی امتی کتنا مرضی بڑا ہو جائے نبیوں کا مقابلہ نہیں کر سکتا، اور صرف رسول اللہ کی بات نہیں ہے، سابقہ انبیاء کا بھی کوئی امتی، کسی نبی کا امتی کسی نبی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ کہاں ہیں قبریں انبیاء کی؟ آپ نے تو خود امتیوں کی بنا لی اور محفوظ کیا کہ معروف کیا کہ یہ معلوم ہونی چاہیے یہ اتنے بڑے ولی اللہ تھے، یہ پیر تھے، اللہ نے جن کو چنا، اللہ نے جن کو سب سے بڑا بنایا اور جن کے دلوں کو تقوی کے لیے ٹٹول کر جن کے سروں کے اوپر نبوت کے تاجوں کو سجایا، اللہ تعالیٰ نے ان کی قبروں کو لوگوں کی نظروں سے غیر معروف کر دیا، غیر معلوم کر دیا، حالانکہ صحیح حدیث کے الفاظ ہیں زمین کی پشت کے اوپر ایک ہی کلاس ہے، ایک ہی کلاس کے بارے میں حدیث ہے۔ ہاں فضائل ہو سکتے ہیں لیکن ایک ہی کلاس ہے، وہ نبیوں کی کلاس ہے کہ جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین کو اللہ نے حکم دیا کہ تمہارے اوپر نبیوں کے جسموں کو کھانا حرام کر دیا گیا۔ صرف نبی وہ کلاس ہیں کہ جن کی بدن کو بھی زمین کی مٹی نہیں کھا سکتی، صرف نبی۔ ہاں آپ نے واقعات سنے ہیں احد کے، بدر کے، مختلف علاقوں کے کہ ہم نے قبر کھولی 10 سال گزر گئے، کفن بھی میلا نہیں میت اسے، یہ اعزاز ہو سکتا ہے، لیکن یہ سمجھنا کہ کسی بندے کی جسم کو اگر قبر کی مٹی کھا گئی ہے وہ برا ہے، یہ فلسفہ غلط ہے۔ اور یہ سمجھنا کہ اس کو نہیں کھایا
تو یہی ولی اللہ ہے. یہ کنسیپٹ بھی غلط ہے. یہ اعزاز ضرور ہے, یہ اللہ کی طرف سے عطا ضرور ہے, لیکن یہ اسپیشلٹی اور یہ خصوصیت صرف نبیوں کی ہے. اب آپ ذرا غور کریں, جن نبیوں کے جسموں کو قبر کی مٹی بھی نہیں کھا سکتی, ان نبیوں کی قبروں کو بھی اللہ رب العزت نے لوگوں کی نگاہوں سے اوجھل رکھا ہے. آپ حیران رہ جائیں گے, حیران رہ جائیں گے. شاید آپ لوگوں کے علم میں نہ 16 انبیاء ہیں, 16 1 لاکھ میں سے, کہ جن کی قبروں کے بارے میں امکان ہے کہ شاید یہ حضرت دانیال کی قبر ہے, شاید یہ حضرت موسیٰ کی قبر ہے, شاید یہ حضرت ابراہیم کی قبر ہے, اور یہ ساری باتیں کس کے ساتھ ہیں؟ شاید کے ساتھ. 6 انبیاء کے بارے میں کچھ یقین ہے کہ یہاں یہاں قبر ہے, اور صرف ایک نبی ایسے ہیں جن کی قبر معلوم ہے, اور وہ نبی دنیا سے جاتے ہوئے مجھے اور آپ کو کہہ رہے ہیں میری قبر کو سجدہ گاہ مت بنانا, میری امت کے اوپر سجدوں کو حرام کر دیا گیا غیر اللہ کے لیے. ہاں, میری امت میں اگر سجدہ جائز ہوتا تو میں بیویوں کو حکم دیتا کہ اپنے خامدوں کو سجدہ کر دو, کہ یہ دن رات محنت مزدوری کر کے تمہیں بھی تمہارے بچوں کو پالتے ہیں, تمہارے حقوق کو ادا کرتے ہیں. اگر میں حکم دیتا اس امت میں سجدے کی اجازت ہوتی تو کس کی ہوتی؟ خامد کو ہوتی. جب یہ حدیث بعض لوگوں کے سامنے رکھی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ سجدہ بہت بڑا ظلم ہے غیر اللہ کے لیے, آگے سے کہتے ہیں اللہ نے حکم دیا تھا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو. یہ دلائل ہیں, سجدے کی دلیل ہے کہ بھائی قبر پہ سجدے مت کیا کرو, شرک ہے. یار آدم کو بھی تو سجدہ کیا تھا فرشتوں نے,